قسمت سورو حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم۔ غار حرا کی بات کی جائے، بڑا ہی پرکیف سما ہوتا ہے غار حرا کا۔ وہاں جاتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ غار حرا میں جاتے ہیں تو ایک تازگی، ایک کیف و سرور، اشک باری رقت انگیز لمحات بندے پہ خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ غار حرا وہ مقام ہے کہ یہاں پر نبی پاک علیہ السلام اکثر تشریف لایا کرتے۔ یاد رکھیں کہ غار حرا غار ثور سے افضل و اعلیٰ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب تھے تو اکثر غار حرا میں تشریف لے کر جاتے اور رب کی عبادت تنہائی میں کیا کرتے۔ جہاں پر کوئی فرد بشر نہ ہوتا، جہاں پر کوئی نہ ہوتا تو خلوت کے اندر تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ غار حرا کے اندر ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام مشغول عبادت تھے اور اسی دوران اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل فرما دی۔ چنانچہ سورہ علق آپ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر ما لم یعلم تک 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئیں۔ تو یہ غار حرا پہلی نزول وحی کا مقام ہے، یقیناً دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ یقیناً یہاں پر حضور علیہ السلام نے اپنے شب و روز گزارے ہیں، اکثر راتیں حضور یہاں گزارا کرتے، اپنے رب کو یاد کیا کرتے۔ غار حرا سطح زمین سے 634 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور مکہ مکرمہ مسجد حرام سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر یہ غار حرا موجود ہے۔ جس پہاڑ پر غار حرا موجود ہے اسے جبل حرا بھی کہا جاتا ہے، اسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ اسے جبل نور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ پیارے پیارے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اس پہاڑ پر ہوا کرتی۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام اس غار میں اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ تو غار حرا میں ضرور جائیں، اس غار کی برکتیں ضرور حاصل کریں۔ جب کبھی اللہ آپ کو حاضری حرمین شریفین کا موقع عطا فرمائے، جب کبھی آپ زیارت مدینہ کے لیے جائیں، حاضری مدینہ کے لیے جائیں، جب کبھی آپ عمرہ یا حج کے لیے تشریف لے جائیں تو غار حرا میں ضرور جائیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی یادیں وہاں پر وابستہ ہیں۔ اور یہاں پر جا کر خصوصی دعائیں کریں، اس کا ادب بھی کریں۔ اور میں آپ کو کہوں گا عاشقان رسول کی 130 حکایات مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ بھی کر کے جائیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، عشق مزید بڑھے گا، ادب زیادہ حاصل ہوگا۔ رب کریم ہمیں بار بار اس غار حرا میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں ہر مسلمان کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، سدا شہر